میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام فانی سے رہانی لائی ٹی وی کی وساطت سے آج کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے استثناء 25 باب اس کی 13 سے 16 آیت۔ تو اپنے تھیلے میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا، تو اپنے گھر میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا۔ تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو، تاکہ اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو، اس لیے کہ وہ سب جو ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس میں بزرگ نبی موسیٰ سے خداوند یہ فرماتے ہیں کہ جو معاشرتی نظام ہے، جو ملکوں کو چلانا ہے، جو قومیں ہیں، جو لوگ ہیں، وہ جب معاشرے میں رہیں تو انصاف کے ساتھ رہیں، رواداری کے ساتھ رہیں۔ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم اگر اس میں سے انصاف کو اٹھا لیا جائے تو وہ معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو جاتے ہیں ایسے معاشرے، ملک ختم ہو جاتے ہیں۔ اور خدا یہ بتا رہا ہے جو قومیں انصاف کو چھوڑ دیتی ہیں وہ کس طرح سے تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ کلام میں خدا نے بزرگ نبی موسیٰ کو یہ بتایا کہ جو تیرے تاجر حضرات ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، جب وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں تو جو ان کے باٹ ہیں ان کا وزن برابر ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے، تاکہ ملک میں انصاف ہو، لوگوں کو دیانتداری سے چیزیں مہیا کی جائیں، کسی قسم کا لالچ نہ ہو۔ تو خداوند یہ فرماتے ہیں کہ جو تیرا ترازو کا نظام ہے اس میں باٹ وزن ایک جیسا ہونا چاہیے، اور جو پیمانہ ہے ناپنے کا اس کو بھی ایک جیسا رکھنا، ایکول، جیسا گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن اگر تیرے پیمانوں میں اور تیرے باٹوں میں وزن کی کمی ہے یا اس میں دیانتداری نہیں ہے تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آج ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ ہمارا جو نظام ہے، آپ دیکھیں، آپ پھیری والوں کے پاس جائیں، آپ دکانداروں کے پاس جائیں تو انہوں نے دکھانے کے لیے باٹ اور ہیں اور جو سامان تولنے کے لیے باٹ اور ہیں، چیزوں میں ملاوٹ ہے۔ اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ اس کے پیچھے لالچ ہے، زیادہ پیسے کمانے کا، اچھا گھر بنانے کا یا عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا۔ تو اس لالچ کو، ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ملاوٹ کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہے۔ یہاں ہر شخص کرپشن میں مبتلا ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے، کم تول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، گوشت میں ملاوٹ ہے، سبزیوں میں ملاوٹ ہے، ہر طرح سے، اور سبزیاں کم تولی جا رہی ہیں، پیسہ زیادہ لیا جا رہا ہے۔ کارن کیا ہے؟ اس کے پیچھے لالچ ہے، اس کے پیچھے خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان ایسے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، ایسے لالچ، ایسی بے ایمانیاں کرتا ہے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کلام مقدس میں کہ اس لیے کہ وہ سب جو ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، مجھے ان سے گھن ہے، مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ پاک بنو جیسے میں پاک ہوں، پاکیزہ حالت میں رہو۔ اس بدن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کام تولتا ہے، انسان لالچ کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، ترازو میں ہیر پھیر کرتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے۔
اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے، چرچ جا رہے ہیں، مندر جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جسم کو پالنے کے لیے فریب بھی کر رہے ہیں، اپنے جسم کو پالنے کے لیے لالچ سے نفع کما رہے ہیں۔ ایسی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور خدا کہتا ہے جو بدن پاک ہے، بدن خدا کا مقدس ہے، اور جو اس مقدس کو پاک رکھتا ہے وہاں روح القدس آتا ہے، وہاں خدا آتا ہے۔ اگر اس بدن میں لالچ ہے، فریب ہے، حسد ہے، تو خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے وہاں۔ اور بزرگ نبی موسیٰ کو یہ خدا نے ہدایت دی، ملک کو چلانے کے لیے، قوموں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہدایت نامہ جاری کیا، جو توریت کی صورت میں ہمارے پاس ہے، جو کلام مقدس کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اور یسوع مسیح ایسے ایک نوجوان سے ملتے ہیں جس کا نام زکائی ہے، اور وہ شخص ٹیکس کلیکٹر ہے، مصول لینے والا ہے، بلکہ مصول لینے والوں کا سردار ہے، وہ مصول لینے والوں کا سردار ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب یہاں اس شخص کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کس طرح سے مصول لینے والوں کا سردار تھا۔ یہ اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے ٹیکس اکٹھا کرتا تھا، اور اس کے اندر اتنا لالچ بڑھ گیا کہ اس نے بہت سا مال لوگوں کا ناجائز لے لیا، ناحق لے لیا۔ اس کے اندر یہ لالچ تھا، اور کلام مقدس میں خروج کی کتاب میں لکھا ہوا 10 احکام میں خدا کہتا ہے تو لالچ نہ کرنا کسی بھی قسم کا۔ لیکن یہ شخص لالچ کرتے کرتے اتنا بڑھ گیا کہ یہ مصول لینے والوں کا سردار بن گیا، بہت سے شہروں سے یہ مصول اکٹھا کرتا ہے، اور بہت امیر ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے گلے کاٹے، جیبیں کاٹی، اور بہت امیر ہو گیا، اور سردار بن گیا ٹیکس والوں کا۔ لیکن جو وہاں کے باسی تھے وہ اس سے خائف تھے، ناراض تھے اس کے ساتھ۔ فقی فریسی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اسرائیلی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ بے ایمانی سے، لالچ سے لوگوں کی جیبیں کاٹ کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر زیادہ پیسے بٹورتا تھا۔ زیادہ پیسے بٹورنے کی وجہ سے یہ بہت امیر ہوتا گیا، لوگ غریب ہوتے گئے۔ لیکن ایک دن اس نے سوچا کہ میں یسوع مسیح سے ملتا ہوں، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا کہ جو مسیح ہے ہمارے درمیان میں آیا ہے، یہ گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ گناہگاروں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، اور کوئی بھی گناہگار جب اس سے مل لیتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، اور ہر قسم کے لالچ کو، حسد کو انسان کے اندر سے دور کر دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے تو لالچ نہ کرنا، تیرے ترازو، تیرے باڑ، تیری تکڑی، تیرے پیمانے یہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ ایک نظام بنا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں ترازوؤں کو چیک کرنے کے لیے۔ یہ نظام بائبل مقدس نے دیا ہے، یہ بائبل مقدس نے نظام بنایا ہے۔ لوگ ترازو کو چیک کرتے ہیں، ان کے باٹوں کو چیک کیا جاتا ہے، ان کے پیمانوں کو چیک کیا جاتا ہے، تاکہ ہر قسم کے لالچ سے، بے ایمانی سے اور فریب سے بچا جا سکے۔ اور مسیح یاد کرواتے ہیں۔ ہم چند کلام مقدس میں سے آیتیں دیکھیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 35 آیت سے، تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ہین رکھنا۔ خدا بزرگ نبی موسیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں تم انصاف اور پیمائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، یعنی بے ایمانی نہ کرنا، یعنی کہ
ان کو کم نہ تول کر دینا، ایک نظام دیا خدا نے، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ہین رکھنا. یعنی کہ خدا کہتا ہے جو ایسے کام مکروہ کام کرتے ہیں مجھے ان سے گھن ہے، جو مکر سے دوسروں کی دولت کو ہتھیا لیتے ہیں، جو دوسروں کو کم تول کر دیتے ہیں، جو لالچ کرتے، جو ملاوٹ کرتے، مجھے ان سے نفرت ہے. اور یہ شخص زکئی، مصول لینے والوں کا سردار، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتا ہے، گورنمنٹ کو دیتا ہے اور اپنا حصہ رکھتا ہے. اس نے مسیح کے بارے میں سن رکھا تھا. پھر ہمیں کلام مقدس میں یہ ملتا ہے کہ متی رسول بھی مصول لینے والا تھا. وہ بھی اپنی ٹیکس کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے مسیح گزرا، اور مسیح نے اس سے کہا، متی جو مصول لینے والا تھا، جو ٹیکس لیتا تھا، وہ بے ایمانی بھی کر رہا تھا، لالچ بھی کر رہا تھا، زیادہ پیسہ بھی لے رہا تھا، نفع لے رہا تھا، وہ لاوی تھا، کلام کو پڑھنے والا، کلام کو سمجھنے والا، لیکن کیا کر رہا تھا؟ پیٹ کو پالنے کے لیے چوری کر رہا تھا، فریب کر رہا تھا، نفع کا لالچی تھا. لیکن یسوع المسیح وہاں سے گزرا. یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تو میرے پیچھے آ، اپنا سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے آ. جب مسیح کسی کے ساتھ گزرتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، اس کی روح کو جھنجھوڑتا ہے، اس کی روح میں بیداری پیدا کرتا ہے، اس کی روح کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، روحوں کے باپ کی طرف اس کا کنیکشن کرواتا ہے. وہ شخص سوچتا ہے، باطن میں جھانکتا ہے اور اپنے آپ پر ترس کھاتا ہے، روتا ہے کہ ہائے میں نے کس طرح سے لالچ کر کر کے اپنے اتنا مال دولت اکٹھا کیا، اور یہ مال دولت میرے کام نہیں آئے گا، یہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. مجھ سے پہلے بڑے بڑے مالدار جو زمین پر تھے وہ سارے مارے گئے اور ان کا مال یہیں پڑا رہا. متی رسول سے یسوع المسیح نے کہا، میرے پیچھے آ جا. اس نے اپنا سب روپوں کی تھیلی، اپنا سب کچھ، اپنا بزنس، اپنا کاروبار چھوڑا اور یسوع مسیح کے پیچھے چلے گا، بالکل خالی. اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں. اب وہ مسیح کا پیروکار بن گیا ہے، اب وہ اتنا بدل چکا ہے. یسوع المسیح نے اس پر کام کیا، اس کی روح پر کام کیا، اس کو سمجھایا، اس کو باطن میں سمجھایا، اس کے باطنی رستہ اختیار کرنے کا کہا. اس نے سوچا، اس نے یسوع المسیح کی قربت میں رہ کر، یسوع المسیح کی شاگردی کر کے اس نے کہا، ہائے میں نے کیسا نقصان کیا اپنی جان کا. انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا حاصل ہے؟ یہ محل، یہ مینارے، یہ دولت، یہ کاروبار یہیں رہ جائیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہ بدن آپ کا یہیں مر کھپ جائے گا، گل سڑ جائے گا قبروں میں. لیکن آپ کی جو روح ہے وہ روحوں کے باپ کے ساتھ کنیکشن میں آ سکتی ہے اگر آپ متی کی طرح اپنی اس دکان کو چھوڑیں، انصاف کریں، رحم کریں. اور جب آپ انصاف اور رحم کرتے ہیں تب آپ کے اوپر فضل ہوتا ہے، تب آپ کے اوپر گریس آتی ہے. اس شخص نے، زکئی نے جب دیکھا کہ مصول لینے والا متی مسیح کا پیروکار بن گیا ہے، اب وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اب وہ ایک راست باز شخص کا پیروکار ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو رہا ہے. اس نے بھی سوچا کہ میں مسیح کو دیکھنا چاہتا ہوں. خدا تو بار بار کلام مقدس میں فرماتا ہے، خدا تو بار بار کلام مقدس میں کہتا ہے. ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے خدا کلام مقدس میں کیا کہتا ہے. امثال اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت، دگا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے دگا باز انسان سے اور جو فریب دے کر لوگوں کی چیزیں ہتھیاتے ہیں، ان سے پیسے بٹور لیتے ہیں، ان کو کم چیزیں دیتے ہیں، ان سے مجھے نفرت ہے. امثال 16 باب اس کی 11 آیت،
ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں، تھیلی کے سب باٹ اس کا کام ہے۔ انصاف، دھوکہ دہی سے بچنا۔ اور یہ شخص وصول لیتا، زیادہ پیسے لیتا، خود بھی امیر ہوتا جا رہا ہے، اور جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی امیر کرتا ہے، اپنے ہی بہن بھائیوں کا خون چوس رہا ہے۔ لوگ اس وجہ سے اسے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن جب اس نے متی رسول کو دیکھا جو وصول لینے والا تھا، اس کی زندگی کس طرح سے بدل گئی۔ عزیزو، آپ میں سے بھی کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، فریب دے رہا ہے، نفع کے لالچ میں لوگوں کی جیبوں پر ڈھاکہ ڈال رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں، انسان کے اندر سے پاکیزگی کو ختم کر دیتی ہے۔ لالچ انسان کے اندر سے پاکیزگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس مقدس میں خدا نہیں آتا، روح القدس نہیں آتا، اور آپ کا دل دولت کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ آپ کاروبار میں، آپ پیسے اکٹھے کرنے میں، آپ نفع کے لالچ میں طرح طرح کے کام کرتے ہیں، آپ فراڈ کرتے ہیں۔ بہت سے فراڈ پاکستان میں ہوتے ہیں، بہت سے فراڈ دنیا میں ہوتے ہیں۔ جو قومیں ایسے فریب کے کام کرتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یسوع المسیح اس لیے آیا کہ آپ کو ان ایسے فریبوں سے باہر نکالے۔ آپ کا جو بدن ہے اس میں آپ کو زندگی دلوائے، آپ کے بدن کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کی روح کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ پر کام کرنے کے لیے، آپ جو دولت میں، نشوں میں، فریبوں میں، لالچوں میں کھو چکے ہیں، ان پر کام کرنے کے لیے مسیح آیا ہے۔ مسیح یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں پاک ہوں، جس طرح میں زوراور ہوں، اسی طرح آپ پاک اور زوراور ہوں۔ آپ میرے نام سے خدا سے پاکیزگی حاصل کریں۔ آپ میرے خون کو لے کر میری جستجو میں، جس طرح میں پاک ہوں آپ بھی پاک بنے۔ جس طرح میرا تعلق باپ کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق بھی باپ کے ساتھ ہو، اس روحوں کے باپ کے ساتھ۔ جہاں پاکیزگی ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں خوشحالی ہے۔ زکئی نے جب متی کو دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں بھی اس مسیح سے ملوں گا۔ وہ اپنی زندگی سے، اس کے پاس پیسہ تھا، شان و شوکت تھی، سردار تھا، وہ وصول لینے والوں کا بہت پیسہ اس نے دھن اکٹھا کیا ہوا تھا، لیکن اطمینان نہیں تھا اس کے اندر، باطن میں بے چین تھا۔ ایک بے چینی لگی۔ متی جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ لوگ گناہگار مسیح کے پاس جاتے ہیں، گناہگار نہیں رہتے۔ بیمار مسیح کے پاس جاتے ہیں، بیمار نہیں رہتے۔ بدرو گرفتہ مسیح کے پاس جاتے ہیں، وہ بدرو ہیں، باہر نکل جاتی ہیں چلا چلا کر۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا۔ لوکا کی انجیل 19 باب، وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو وصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ ایک دن یسوع المسیح وہاں سے گزرا، زکئی کے علاقہ سے۔ زکئی نے مسیح کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کی ہائٹ چھوٹی تھی، اور وہ درخت پر چڑھ گیا۔ مسیح وہاں سے گزرا۔ مسیح کے ساتھ بڑی بھیڑ ہوتی ہے، شفا لینے والے، موج سے دیکھنے والے، روٹی کھانے والے، اس پر تنقید کرنے والے، اور اس کے شاگرد اس سے تربیت لینے والے۔ یہ لوگ، ایسے لوگ بے شمار اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور زکئی کا قد چھوٹا، دیکھ نہیں سکتا، بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ وہ درخت پر چڑھ گیا، اور یسوع المسیح نے اس کے خیالوں کو، اس کی روح کو جھانچا، یہ کتنا مشتاق ہے مجھ سے ملنے کے لیے۔ اور مسیح اس درخت کے پاس گئے اور اس سے کہا، اس کا نام لے کر اس سے کہا، زکئی نیچے اترا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ شخص میرے نام سے کس طرح واقف ہے، حتیٰ کہ میں اسے جانتا ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں جانتا، لیکن یہ تو میرے نام سے بھی واقف ہے۔
اور یسوع المسیح نے کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے، وہ خوشی سے اس درخت سے اترا۔ یسوع المسیح آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے وہ پیار کرتا ہے، آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے، لیکن آپ کے اندر، آپ کے باطن میں، آپ کے گھر میں بہت سا سامان پڑا ہوا ہے۔ حسد ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، چکاری ہے، زنا ہے، حرام کاری ہے۔ اس وجہ سے خدا نہیں آتا، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اگر آپ گھر کو خالی کریں مٹی کی طرح تو خدا آپ کے پاس آئے گا، آپ کو اپنے ساتھ لے گا، آپ کو اپنا شاگرد بنائے گا، آپ کو قوموں میں، قبیلوں میں، امتوں میں بھیجے گا۔ جاؤ میرے نام سے لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو حق کی راہ حق کی تعلیم دو، لوگوں کو میرا پیروکار بناؤ، لوگوں کو ابدی نجات میں لے کر جاؤ۔ زکئی خوش ہو گیا، جلدی سے پیڑ سے اتر کر خوشی سے یسوع کو اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا اور بڑبڑا کر کہنے لگے، اوہ یہ شخص تو بہت زیادہ گناہگار ہے۔ اور مسیح کیسا ہے؟ مسیح کیسا ہے؟ اس گناہگار سے ملنے کے لیے چلا گیا، اس گناہگار سے تعلق رکھتا ہے، اس گناہ آلودہ شخص سے، اس بے ایمان شخص سے، اس مصول لینے والے کے سردار سے یہ تعلق رکھتا ہے، اور کہتا ہے آج میں نے تیرے گھر جانا ہے، آج میں نے تیرے گھر جا کر کھانا بھی کھانا ہے۔ یہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو گناہگاروں کے ساتھ ملتا ہے۔ مسیح نے ان کے خیالوں کو جانا۔ ڈاکٹر کی ضرورت بیماروں کو ہوتی ہے، تندرستوں کو نہیں۔ میں اس گھر میں جاؤں گا۔ اور یسوع جیسے ہی اس گھر میں پہنچا، اس نے زکئی کی روح میں، اس کی روح کو جھنجھوڑا، اس کو وہ سارے کام یاد آئے جو وہ کر رہا تھا، جو گلے کاٹ رہا تھا، جو جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہا تھا، جو بے ایمانی کر رہا تھا، جو حسد اور لالچ سے بھرا ہوا تھا، جو کلام کو جانتے ہوئے بھی ناواقف تھا۔ ایسے بہت سے بیٹے بیٹیاں ہیں، ایسے بہت سے ایسے معاشرے میں ہیں جو کلام بھی پڑھ رہے ہیں، چرچ بھی جا رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بے ایمانی بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، حرام کاری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ دوستی بھی ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یا تو سرد ہو جا یا گرم ہو جا، اگر تو نیم گرم ہے تو میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا، میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا۔ اور زکئی کی روح میں جب کام ہوا، اس کو وہ ساری اپنی غلطیاں یاد آئیں، کیونکہ وہاں یسوع المسیح کھڑا تھا۔ سالویشن، نجات یعنی یشوع، انگلش میں اسے سالویشن، اردو میں یسوع المسیح، عبرانی میں یشوع۔ وہاں یشوع ہا مشیاخ، یسوع المسیح ناصری اس گھر میں آیا، زکئی کو چھوا۔ زکئی اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، اس کی شخصیت کو دیکھ کر، اس میں مقناطیسیت ہے، اس میں سے شفائیں نکلتی ہیں، اس میں سے ویوز نکلتی ہیں۔ ان ویوز نے اس شخص پر کام کیا، اس کی روح کے ساتھ کنیکشن میں آیا، اس کی روح بیدار ہوئی، اس کی روح نے کام کرنا شروع کیا، اور اس نے سوچا ہائے میں کیسا گناہگار ہوں، ہائے میں کیسا بے ایمان شخص ہوں، میں نے کس طرح سے فریب دھوکہ دہی سے کام کر کے دولت کے انبار لگا لیے۔ جب میں اپنے خدا کے پاس جاؤں گا تو یہ دولت میرے ساتھ نہیں جائیں گی، میں مارا جاؤں گا، میری روح بھی ماری جائے گی۔ اور وہ پچھتایا۔
پچھتایا, رویا, اس نے اعلان کیا ہے کھڑے ہو کر. 8ویں آیت میں میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ, میں اپنا مال, آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. عزیز بیٹوں اور بیٹیوں, اگر آپ بے ایمانی, فریب اور لالچ کی زندگی گزار رہے ہیں تو یسوع المسیح کے پاس آئیں. وہ آپ کی روح پر کام کرے گا, آپ کے باطن پر کام کرے گا. آپ کو پہلے باطن سے درست کرے گا. جب آپ کا باطن یعنی کہ ضمیر جاگ جائے گا, بیدار ہو جائے گا, آپ کا بدن آٹومیٹک ٹھیک ہوئے گا. آپ کی روح جب ٹھیک ہے تو یہ بدن ٹھیک سمت میں کام کرے گا, کیونکہ بدن کو چلانے والی روح ہے. اگر آپ کے بدن میں سے روح نکال دی جائے, یہ بدن بیکار ہے, گر جائے گا, موت اس پر آ جائے گی, یہ پتھر بن جائے گا, یہ اسٹیچو ہے, ہل نہیں سکتا. خدا آپ کو بیدار کرتا ہے. یسوع المسیح آپ کی بیداری کے لیے آیا, کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے کے لیے, کھوئے ہووں کو جگانے کے لیے. ان کو ڈھونڈ کر ان کو بتایا, اے بیٹو, اے بیٹیوں, آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, اس پرابلم کو دور کر لو, آپ کے مقدس صاف ہو جائیں گے اور خدا کا روح یہاں آ جائے گا. خدا کا روح آپ کے اندر کام کرے گا, آپ بھی رسولوں کی طرح کام کریں گے. کیونکہ لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, ایلیا ہمارے جیسا ہی تھا, لیکن اس نے اپنی روح کو بیدار کر لیا, باطن کا سفر شروع کر دیا. باطن میں اس نے زندہ ہو گیا. اس نے کہا یہ بے ایمانی, یہ لالچ, یہ فریب, یہ دھوکہ دے, اس نے سارا کچھ چھوڑا. آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہے. متی رسول نے یہ کام کیا, اور آج ہم متی رسول کی انجیل کو پڑھتے ہیں. اس کا نام اس کتاب میں ہے کیونکہ وہ یسوع سے ملا. یسوع نے اس کے باطن کو, اس کے روح کو بیدار کیا. اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا. اسے پتا تھا یہ زمینی چیزیں تو ویسے بھی نہیں جائیں گی اوپر. آسمان میں اطمینان اور خوشحالی ہے, جہاں یسوع ہے وہاں سلامتی ہے. زکئی نے جب اعلان کیا تو پھر یسوع نے بھی ایک اعلان کیا. پہلے زکئی نے اعلان کیا. اس نے کہا کہ میں نے جو بے ایمانی کر کے, لالچ کر کے لوگوں کا پیسہ ہتھیایا ہے, اس کو سب میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اس کا 4 گنا میں ادا کرتا ہوں. پھر یسوع نے ایک اعلان کیا, آپ پہلے توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگے, اگر کسی کا ناحق لیا ہے اس کو واپس کریں. آپ اعلان کریں خدا کی بادشاہی, خدا کے سامنے اعلان کریں. عزیز بیٹوں اور بیٹیوں, آپ یقین مانیں, پھر خداوند آپ کے لیے اعلان کرے گا. خدا نے کیا اعلان کیا؟ یسوع نے اسے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. نجات, سالویشن, یعنی یسوع المسیح اس گھر میں آ گیا, اس مقدس میں جس کی قیمت اس نے ادا کی ہے. اس بدن میں خدا آ گیا ہے, یہاں روح القدس آ گیا ہے. اور جب روح القدس آ جاتا ہے, انسان پہلے جیسا نہیں رہتا, بیدار ہو جاتا. انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے. عزیزو, اس کلام پر عمل کرنے والوں کا ہی رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. اس کلام پر چلنے والوں کا ہی رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. لکھا نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا, ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا. ان جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں انہی کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے. زکئی یہ بھید پا چکا تھا, وہ جان چکا تھا جو متی کو تبدیل کر سکتا ہے, جو گناہگاروں کو بدل دیتا ہے, یہی شخص مجھے ابدی نجات میں داخل کر سکتا ہے. اور وہ شخص کو اپنے گھر لے آیا اور اس نے اعلان کیا جو میں نے بے ایمانی کیا, لالچ کیا ہے, میں اپنا مال غریبوں کو دیتا ہوں. تو یسوع نے اعلان کیا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اگر آپ اس دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہیں, اگر آپ فریب میں, لالچ میں, دھوکہ دہی میں,
کھو چکے ہیں۔ جس طرح اس فانی شخص زکئی نے جو فنا کے در پہ تھا، جو فنا کی حالت میں تھا، بالکل مرنے والا تھا، لوگ نفرت کر رہے تھے اس کے ساتھ، اس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اس نے یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا، اس نے یسوع کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا۔ آپ بھی زکئی کی طرح واپس آئیں، اس فانی چیزوں کو چھوڑیں، ان لالچوں کو چھوڑ کر خدا کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے، اس نے کہا اپنے ترازو کو، اپنے باٹ کو انصاف کے ساتھ رکھ، بے ایمانی کو، لالچ کو چھوڑ دے، تو میں تیرے گھر میں آؤں گا، میں تیرے ضمیر کو، تیری روح کو بیدار کر دوں گا، اور تجھے اپنے ساتھ لے کر اس ابدی مقاموں میں چلا جاؤں گا جہاں میں نے جگہ تیار کی ہے۔ تو میرا پیارا بیٹا ہوگا۔ خدا کہتا ہے، مسیح کہتا ہے، میں کھوئے ہوئوں کی نجات ہوں۔ آپ کھو چکے ہیں، آپ کے پاس ایک دروازہ ہے، صلیب کا رستہ، یسوع المسیح، جس نے آپ کے لیے اپنے بدن کو توڑا، آپ کی بے ایمانیوں کو، آپ کے لالچوں کو اپنے خون سے دھو کر صاف کر دیا، آپ کے بدن کو اجلا کر دیا، آپ کو نئی زندگی دی۔ زکئی اب پہلے والا زکئی نہیں رہا، اب وہ مسئول لینے والا نہیں ہے، بلکہ مسیح کا پیروکار بن گیا۔ اب لوگ اس سے نفرت نہیں کرتے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر لالچ، بے ایمان، حسد میں مبتلا ہے، آپ یسوع مسیح کے پیروکار بنے، اس کے ساتھ چلے، اسے اپنا نجات دہندہ مانے کہ آپ کے گناہوں کا اس نے کفارہ دیا ہے، یقین مانے، لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ کو عزت دیں گے، جیسا کلام میں لکھا ہے، عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا۔ آئیں یعقوب کے خدا کی جانب چلے، آئیں جس طرح یعقوب کا خدا انصاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ آپ رحم کریں، پیار کریں، محبت کے ساتھ چلیں، اس معاشرے کو اپنی انصاف کے ساتھ تبدیل کر دیں، اپنی محبت سے بدل دیں۔ آئیں عزیزو، یسوع مسیح کو اپنا ابدی نجات دہندہ مان کر ابدی نجات میں داخل ہو۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔